إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے قرض سے متعلق ہم اور آپ کو کچھ باتوں کا حکم دیا ہے۔ اور آج کا ہمارا جمعہ کا جو موضوع ہے، خطبہ جمعہ جو ہے، اسی حوالے سے ہے کہ قرض کے احکام و مسائل شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی۔ یہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جسے آیت دین کہا جاتا ہے، قرض والی آیت۔ اس آیت کے اندر مکمل آیت میں 15 لائن والا قرآن اگر آپ اٹھائیں تو مکمل ایک صفحے کا یہ جو ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام و مسائل بیان کیے، مکمل ایک صفحے کی آیت، سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید۔ مختلف احکام اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرض کا معنی جانتے ہیں کہ قرض کا معنی ہوتا کیا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اسی سے عربی میں قینچی کو مقراض کہا جاتا ہے۔ مقراضن کا مطلب کاٹنے والی چیز یعنی قینچی، اس لیے کہ آپ اس سے کسی چیز کو کاٹتے ہیں۔ تو جو ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ ہم نے کسی ایسے انسان سے لیا ہے جس کو ہم بعد میں کاٹ کر کے دینے والے، اسی لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جسے دین کہا جاتا ہے۔ قرض کا مطلب بھی قرض آپ جانتے ہیں، دین کا مطلب بھی قرض ہوتا ہے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرض اور دین میں قرض کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پیسہ، اپنا مال دے دیا کسی کو، وہ جائے گا اپنی ضرورت پوری کرے گا اور پھر بعد میں مجھے لوٹا دے گا۔ اس میں لکھنے اکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ لکھ لیا گیا کتنا پیسہ دیا کتنا نہیں دیا، ہاں پیسہ دیا کام ہو گیا، وہ بعد میں لوٹا دے گا۔ لیکن دین کہتے ہیں کہ آپ نے چاہے پیسہ دیا، چاہے آپ نے تجارت کا کوئی مال دیا، اپنی دکان سے کوئی سامان دیا، سامنے والا انسان لے کر کے چلا گیا، اس نے آپ کو اس مال کی قیمت ادا نہیں کی، وہ بعد میں ادا کرے گا، اس کو آپ نے بھی لکھ لیا ہے، اس کو اس بندے نے بھی لکھ لیا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ قرض اور دین میں یہی فرق ہے۔ شریعت نے، اسلام نے قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا ہے۔
بلکہ جو مالدار انسان ہیں انہیں قرض دینے پر ابھارا بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو اپنے مال سے کچھ قرض دے دیا کرو۔ اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسن دو۔ اس میں اللہ کو قرض دینے کی بات ہے، لیکن اس میں بندوں کو بھی قرض دینے کا تذکرہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرض کا لین دین کیوں؟ اس لیے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے سود کے راستے حرام قرار دے دیے۔ ایک بندہ جس کو مال کی ضرورت، جس کو پیسے کی ضرورت، جس کی زندگی میں کوئی کام آ گیا ہے، اس بندے کو اپنا علاج کرانا ہے، اپنے گھر کے کسی ممبر کا، کسی فرد کا علاج کروانا، لیکن اس کے پاس اتنی ضرورت بھر کا پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ کسی سے قرض لے گا۔ شریعت نے سود کے راستے حرام قرار دے دیے۔ اب وہ بندہ سود نہیں لے سکتا کہ کسی سے جائے اور کہے آپ مجھے 20,000 دے دیجئے، میں آپ کو 21,000 25,000 30,000 دوں گا، نہیں لے سکتا۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب شریعت نے سود کے راستے حرام قرار دے دیے تو شریعت نے قرض کا راستہ لوگوں کے لیے کھول دیا کہ قرض لے سکتے ہو، قرض دے سکتے ہو۔ قرض دینے والے کو دینے میں آناکانی نہیں کرنا چاہیے، اور قرض لینے والے کو قرض لے لینے کے بعد اسے واپس کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ قرض کا لین دین کیوں؟ ایسے ہی اس حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ قرض لینا دینا یہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے، لیکن قرض لینا یہ بظاہر کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ قرض لینا بظاہر، ہمارے ہاں زندگی میں مسائل یہ ہیں، سماج کے اندر لوگوں کے درمیان تھوڑی سی ضرورت پڑی، بجائے اس کے کہ ہم مینیج کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی طریقے سے کام چلائیں، بجائے اس کے کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں، ہم اور آپ چادر سے زیادہ اپنا پیر پھیلاتے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں بڑھاتے ہیں، شوق بڑھاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر کے ہماری جیب گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہمیں 1,00,000 کا فون استعمال کرے، لیکن قرضہ لے کر کے ہم 1,00,000 کا فون لیتے ہیں، بعد میں یہ مال واپس کر دیں گے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں بہت زیادہ ضرورت پڑے آپ وہاں قرضہ لیجئے، اس لیے کہ قرض لینا یہ بظاہر کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ تشہد میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ قرض سے اتنا زیادہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قرض کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک بندہ قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد میں جب قرض واپس کرنے کی باری آتی ہے تو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، نرسوں دے دوں گا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ جملہ یہ بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ قرض لینا یہ بظاہر کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ آج ہم کوئی ضرورت پڑے دھڑلے سے قرض لے لیا کرتے ہیں، یہاں چلے گئے وہاں کتنے لوگ ہیں مارکیٹ میں سینکڑوں لوگوں سے قرضہ لیا ہوا، سینکڑوں لوگوں سے، اور کسی ایک کا واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی پڑی قرضہ لے لیا، بیٹے کا منگنی کرنی ہے قرضہ لے لیا، کوئی اور فنکشن آ گیا قرضہ لے لیا، اپنی استطاعت سے زیادہ وہ لوگوں کو دعوتیں کھلا رہا ہے قرضہ لے کر کے، اور بعد میں اس کی بھرپائی کرنے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا تو خودکشی کا راستہ اپناتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ قرض لینا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے قرض لینے سے۔ ایسے ہی ایک اور حکم شریعت کا جو ہے وہ یہ کہ اگر زندگی میں کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اب قرض لیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہو گیا گھر میں اچانک، آپ کی جیب میں آپ کے بینک میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اس پیسے سے اپنے بیمار کا علاج کروا سکیں، تو شریعت کہتی ہے قرضہ لیجئے۔ لیکن قرضہ لیجئے یا قرضہ کسی کو دیجئے،
تو اللہ کا یہ حکم ہے اس کو لکھ لیجیے، اس کو لکھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں ایک دوسرے کو قرض لینے دینے کا معاملہ کرو اسے لکھ لو، لکھ لو کہ ہاں فلاں بندہ قرضہ دے رہا ہے، فلاں بندے کو قرضہ دے رہا ہے، فلاں تاریخ کو دے رہا ہے، فلاں تاریخ کو یہ واپس لوٹائے گا، قرض لیا ہوا مال کتنا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، روپے میں ہے، کرنسی کون سی ہے، سامان کون سا ہے، کس کوالٹی کا، یہ ساری چیزیں لکھ لو۔ کیوں؟ اللہ نے آگے اس کا فائدہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا صرف لکھو نہیں بلکہ دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، لیکن گواہی ہونی چاہیے، گواہی ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کی آج پوری مارکیٹ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں اس راستے پر کون چل رہا ہے، پوری مارکیٹ، پوری مارکیٹ بلکہ پورا ملک اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس راستے پر کون چل رہا ہے کہ قرض لے رہا ہے، دے رہا ہے تو اسے لکھ رہا ہے، قرض کی قیمت لکھ رہا ہے، قرض کی مدت لکھ رہا ہے، قرض دینے والا لینے والا کون ہے، کون لکھ رہا ہے، کوئی نہیں لکھ رہا ہے، اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعد میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ دار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، بحث اور تکرار ہو جاتی ہے، 50,000 نہیں 40,000 تم نے دیا تھا، نہیں میں نے 40 نہیں 50,000 دیا تھا، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی بار اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ گنوایا، قرضہ دو لکھو، قرضہ لو لکھو، گواہ بناؤ۔ کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارہ۔ 3 فائدے اللہ نے بیان کیے۔ پہلا فائدہ، انصاف اسی کا تقاضا کرتا ہے، انصاف کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ معاملات ہوں تو لکھ لیے جائیں، انصاف اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا فائدہ اللہ نے بتایا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، بعد میں جب لکھے رہو گے کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہے گا، شک و شبہ نہیں رہے گا، نہ دینے والے کو نہ لینے والے کو، نہ گواہوں کو نہ کسی اور کو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی بنانے کا فائدہ یہ ہے لکھا رہے گا، گواہ رہیں گے۔ اگر لکھاوٹ میں غلطی ہوگی تو گواہی جو ہے، جو لوگ گواہ ہیں وہ کہیں گے نہیں اتنا تھا، اور اگر گواہ غلط بولیں گے تو جو لکھا گیا ہے ان دونوں چیزوں سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرض لینے اور دینے کے وقت اسے لکھ لینے کی بات کہی، ہم اور آپ کو لکھ لینا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم قرض لیتے ہیں لیکن نیت کیا ہوتی ہے، چلو قرضہ لے لو جب کبھی آئے گا واپس کر دیں، جب کبھی آئے گا واپس کر دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرض جب بھی لیں واپسی کی نیت سے قرض لیں، واپسی کی نیت سے۔ ایک بندہ آتا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم مجھے بڑی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو اللہ کی قسم واپس کر دوں گا، انشاءاللہ واپس کر دوں، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے، واپسی کا وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا، وہ صرف آپ کو اپنی باتوں میں الجھانے کے لیے کہ قرضہ مل جائے، اسی لیے وہ بندہ آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھاتا ہے، جھوٹ بات کہتا ہے، انشاءاللہ کا سہارا لیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ اگر واپسی کی نیت سے قرضہ لیتا ہے تو اللہ اس قرض کے ادائیگی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عبد اللہ عنہ، جو بندہ لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس کر دے گا، واپس کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے، فرمایا عبد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ آسانی کر دیتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اس بندے کو روزی دے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور پھر وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان لوگوں کا مال ہڑپنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے، اتلفہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے بندے کو برباد کر دیتا۔ اور آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی نیت کے ساتھ، جھوٹے ارادے کے ساتھ، جھوٹی قسم کھا کر کے قرضہ لوگوں سے لیا ہوا ہے، اور قرض کا بوجھ اتنا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان تمام قرضوں کو وہ کیسے ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں، چاہے تاجروں کا معاملہ ہو، چاہے عام لوگوں کا معاملہ ہو، قرضہ لیتے ہیں تو 100 میں سے
95 96 97 لوگوں کی یہی نیت ہوتی ہے کہ قرضہ ابھی واپس نہیں کرنا ہے، واپسی کی نیت سے ہم قرضہ نہیں لیتے. یہ بہت بڑی بات. واپسی کی نیت سے قرضہ لیں گے اللہ ادا کرے گا، واپسی کی نیت سے واپسی نہ کرنے کی نیت سے قرضہ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آیا ہوا مال کیسے برباد ہو گیا. ایک اور بات اس حوالے سے وہ یہ کہ سودی قرض کے لین دین سے بچو. سودی قرض کے لین دین سے بعض لوگوں کو گھر کی ضرورت ہے، بینک سے لون اٹھا لیتے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ سود کی اتنی مذمت ہے، سود کی اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے. اتنی مذمت کے باوجود لوگوں کو گھر کی، چلو ایک بار مان لیا ضرورت ہے، لیکن وہ گھر کی ضرورت رینٹ کے گھر میں بھی رہ کر کے پوری کی جا سکتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ بینکوں سے ہوم لون لیں، آپ سودی جو ہے جا کر کے قرضہ لیں بینکوں سے اور پھر پوری زندگی ادا کرتے رہیں، بلکہ آپ کی اولاد بھی ادا کرتے رہے. اس سے بچنا چاہیے. سودی قرض کے لین دین سے بچو. چاہے وہ بینک دے رہا ہو آپ کو، چاہے کوئی مکھیا دے رہا ہو، چاہے کوئی مالدار دے رہا ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم دے رہا ہو، ہمیشہ سودی قرض کے لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ کے شہر میں دیکھیں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی جانتے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ سود پر قرضہ دیتے، سود پر قرضہ دے رہے. اتنا لے لو ہم سے 50,000، جب دینا تو 60,000 دینا. بینک والا اور سود لگاتا ہے، 12%، 15%، 30%، 25% سود لگاتا ہے. مجھ سے لے لو صرف 10,000 زیادہ دینا، 50,000 پہ 10,000. یہ سودی قرض ہے، اس کے لین دین سے بچو. پہلی بات تو قرض کے لین دین سے ہی بچو جیسا کہ میں نے کہا، لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے واپسی کی نیت سے قرضہ لو، اور ایسا قرضہ لو جو سودی قرضہ نہ ہو. سودی قرض کے لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اور بات یہ ہے، جو لوگ قرضہ دیتے ہیں، مسائل اتنے ہیں کہ قرض داروں کی طرف سے بات کرو تو جو لوگ قرضہ دیتے ہیں وہ سوال کھڑا کرتے ہیں، قرض جو لوگ دیتے ہیں ان کی طرف سے بات کرو تو قرض دار الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہی فائدہ ہے. اچھی نیت سے قرضہ لو، واپسی کی نیت سے قرضہ لو، ضرورت پر قرضہ لو، اور جب ضرورت پوری ہو جائے، مال آ جائے، فوراً واپس کرو مال. یہ اگر سماج میں یہ ماحول بنے تو نہ قرض دینے والے کو پریشانی ہوگی نہ قرض لینے والے کو. آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ قرض دینا بھی چاہتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کیونکہ مال چلا گیا تو واپس آنے کے چانسز ختم، صفر. لوگ واپس نہیں کر رہے ہیں. آج کل مارکیٹوں کا معاملہ بھی ہے، یہ سامان دکاندار لے رہا ہے، کئی مہینوں میں واپس کر رہا، کئی مہینوں میں. اس درمیان آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی دکان کا وہ حساب کتاب کس کو پتا ہے؟ آپ اپنی دکان میں اکیلے بیٹھتے، کس کو پتا ہے آپ کی دکان کا حساب کتاب؟ اسی لیے اللہ نے کہا فَاكْتُبُوهُ، لکھو، اس کو لکھو اور بتاؤ، گواہ بناؤ، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوں جو گواہی دے کہ فلاں فلاں سے اس نے قرضہ لیا تھا اور تمہارے قرض کا معاملہ انجام پائے. تو سودی قرض کے لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے ہی اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا، آپ سے 10,000 20,000 50,000 لے کر کے گیا اور وہ واپس کرنے کی نیت بھی ہے اس کی، وہ واپس کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن وہ جمع نہیں کر پا رہا ہے کہ آپ سے جو 50,000 اس نے لیا تھا وہ آپ کو لا کر کے ٹائم پر واپس کر دے، تو ایسے قرض دار کو آپ مہلت دیں. ایسے قرض دار کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ یسر کا معاملہ کریں، عسر کا معاملہ نہ کریں. یعنی آسانی کا معاملہ کرے، مشکل کا معاملہ نہ کرے. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر کوئی بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کی مشکل کو آسان کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر اس مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مجبوری جانتے ہو اور تمہارا بینک بیلنس یہ گوارا کر رہا ہے کہ اس کو معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو. اللہ رب العالمین اس معافی کا بدلہ تمہارے لیے کہیں اور سے انتظام کر دے گا. یہ قرض دار کے ساتھ آسانی اور مہلت کا معاملہ کرنے کی شریعت نے بات بیان کی ہے. صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے. ایک بندہ تھا، مسلمان تھا، لیکن زندگی بھر کوئی نیکی اس نے نہیں کی، کوئی نیکی اس نے نہیں کی. اللہ کے پاس گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندے یاد کر تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں کی، میرے پاس کوئی نیکی نہیں. ہاں اس کو یاد آئے گا کہ ایک نیکی میں نے کی.
کہ کیا نیکی؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب میں قرض کی وصولی کے لیے اپنے بندوں کو، اپنے غلام کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ دیکھنا اگر کسی کے ساتھ مشکل والی بات ہوگی تو اس کو مہلت دے دینا۔ پھر بھی میں دیکھتا تھا اگر پھر بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہو رہی ہے تو میں کہتا تھا کہ اس کو معاف کر دو، اس سے قرضہ واپس کرنے کے لیے جاؤ ہی نہیں۔ ایک اور تاجر کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کان تاجر یدائن الناس، ایک تاجر تھا لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور فَإِذَا رَآهُ مُعْسِرًا، جب وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو دیکھتا، قال لفتیانہ، تو اپنے بندوں کو کہتا تھا، اپنے لوگوں کو جو قرض کی وصولی کے لیے جاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی مشکل میں ہے تجاوزوا عنہ، اس کو معاف کر دو، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں، اس کے گھر پہنچو ہی نہیں، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ فتجاوز اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے قرض دار کے ساتھ مہلت کا، آسانی کا معاملہ کرنے کا بدلہ اور اس کا ثواب اور اس کی فضیلت، کہ اگر ہم قرض دار کو مہلت دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایسے ہی قرض ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ بہت سے لوگ قرضہ لیتے ہیں اور ادا ہی نہیں کرتے ہیں، ادا کر سکتے، کتنے مالدار ہیں قرضہ لے رکھا ہے دوسروں سے، انہوں نے ادا ہی نہیں کر رہے جبکہ ادا کر سکتے۔ نقصان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار گرچہ وہ شہید بھی ہو جس کا بہت اونچا مقام، لیکن اگر وہ قرض دار ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی جنازہ آتا آپ پوچھتے علیہ دین، کوئی قرضہ ہے اس کے اوپر؟ صحابہ کہتے تھے کہ نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے، اور جب کوئی کہتا تھا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ تم لوگ پڑھ لو، میں اس جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر اسی وقت ایک اور جنازہ آیا، آپ نے پوچھا علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کے اوپر کچھ دینار قرضہ ہے، تو نبی نے فرمایا جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طرف سے یہ قرضہ ادا کر دوں گا، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ قرض ادا نہ کرنے کا نقصان ہے، آپ ایک نمبر کے حاجی ہوں، نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عمرہ ادا کرنے والے ہوں، تہجد پڑھنے والے ہوں، لیکن اگر آپ نے مارکیٹ میں کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور ادا نہیں کر رہے ہیں مالدار ہونے کے باوجود، تو یہ حج، یہ عمرے، یہ نیکیاں، یہ نماز، یہ تہجد کسی کام کی نہیں ہے۔ تب تک آپ کا معاملہ انجام نہیں پائے گا جب تک کہ آپ کی طرف سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے۔ قرضہ ادا ہو گیا پھر ساری نیکیاں آپ کی کام کریں گی، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا یہ ساری نیکیاں آگے نہیں بڑھیں گی، کلوز کر دیا جائے گا، آپ کا معاملہ کلوز رہے گا، آپ کا معاملہ کلوز رہے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج آپ مارکیٹ دیکھیں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہودی فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہی ظلم ہے؟ صرف یہی ظلم ہے؟ یہ ظلم تو ہے ہی ہے، لیکن ہم جو مارکیٹ پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کسی سے قرضہ لیا ہوا واپس نہیں کر رہے ہیں، کسی سے سامان لیا ہوا ہے، سامان لیے ہوئے کئی مہینے ہو گئے، اس کا مال، اس کی قیمت، اس کا پیسہ ہم واپس نہیں کر رہے ہیں، کسی کا ہم نے کچھ دبایا ہوا ہے، کسی کا کچھ دبایا ہوا، 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال کہہ کر کے بیچ رہے ہیں، کیا کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہم یہودیوں کے ظلم پر روتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مارا جا رہا، رونا اچھی بات ہے، لیکن اپنا کردار ہم دیکھیں کہ اپنی مارکیٹ میں، اپنے گھرانے میں، اپنے رشتہ داروں میں کتنے لوگوں کو ہم مار رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے، ظلم کر کے، مال ہڑپ کر کے، قرضہ لے کر کے، کتنے لوگوں کی زندگی ہم اجیرن کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا آپ مالدار ہوں تو آپ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہو، قرض ادا کریں۔ آپ مالدار نہیں ہیں لیکن آپ نے قرضہ لیا ہے تو قرض کے ادائیگی کے لیے راستے تلاش کریں، جائز راستے تلاش کریں، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے جو قرض دار تھا، وہ مر گیا۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے قرضہ لیا 50,000 روپے، میں مر گیا، اب وہ 50,000 کون ادا کرے گا؟ میرے گھر والے۔ کہاں سے؟
اپنے مال سے نہیں میرے مال سے، اپنے مال سے نہیں میرے مال سے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کا مال 4 جگہوں پر لگتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ اس کے بیچارہ پوری زندگی اپنے مال پر زندگی گزارتا رہا، اور مرنے کے بعد بچے احسان کرتے ہیں کہ 2 گز جو ہے کپڑا لے کر کے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں نے پیسہ لگایا تھا۔ اسی کا پیسہ لگے گا کفن دفن میں، جتنی بھی قیمت لگے گی۔ یہ پہلا۔ دوسرا راستہ یہ، اس نے وصیت کی تھی تو وصیت پوری کی جائے گی کہ مسجد میں اتنا دے دینا، 10,000 دے دینا، مسجد میں دے دیا جائے گا۔ تیسرا راستہ، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اسی کے مال سے۔ یہ 3 راستے ہو گئے۔ چوتھا اور آخری راستہ، اب جو مال بچے گا وہ مال رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، وہ مال رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ یہ سارا کام نہیں ہوتا پہلے سے لوگ ہمارا حصہ اتنا بنے گا، ہمارا حصہ اتنا بنے گا، ہمارے حصے میں آئے گا، ہمارے حصے میں وہ آئے گا، اور بعض دفعہ تو لوگ تقسیم ہی نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ قرض دار مر گیا تو اس کا قرضہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب تک ادا نہیں کیا جائے گا تب تک اس کی مکمل بخشش اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ تو قرض کے تعلق سے مختلف باتیں ہوئی، ضروری باتیں، تفصیلات بہت ساری ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ کی نیت یہ تھی کہ واپس کر دوں گا، لیکن ماحول ایسا بن گیا، حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو اور قرضہ لینا پڑا، آپ پچھلا قرضہ ہی نہیں چکا پا رہے، تو آپ ایک دعا پڑھا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر۔ ایک غلام آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ میں اتنا پیسہ دے دوں گا آپ کو تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا، اسے مکاتبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن وہ غلام کہنے لگا اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پیسہ، اتنی رقم میں اپنے مالک کو دے پاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھو گے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ رب العالمین تمہاری طرف سے وہ قرضہ ادا کر دے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 2 باتیں ہیں اس دعا میں، 2 باتیں اس دعا میں، آسانی کے ساتھ یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے قرض ادا کرنے کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کیا؟ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچا کر، یعنی اے اللہ مجھے حرام چیزوں سے دور رکھ اور حلال میرے لیے تو کافی کر دے۔ دوسری بات کیا اس دعا میں بندہ کہتا ہے؟ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے اللہ تو اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ باقی لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے، یعنی اے اللہ مجھے تیری ضرورت رہے، تیرے علاوہ کسی اور کی ضرورت باقی نہ بچے۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اور آپ ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ ہمیں یہاں کیا لگتا ہے، دکان میں بیٹھے کیسے لوگ دعا پڑھتے ہیں آج کل، تسبیح چل رہی ہے، بات بھی چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، فون پہ ہے، پان ہے، گوا ہے، گٹکا ہے، منہ میں تسبیح بھی چل رہی ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی توہین ہے، یہ ذکر و اذکار، بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، امیر صاحب فلانے صاحب فلانے صاحب بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے اور تسبیح کے دانے بھی چلیں۔ پہلے تو تسبیح کے دانے لینا اپنے آپ میں بدعت ہے، دوسرے یہ ذکر کی توہین ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، گوا گٹکا پان منہ میں ہے، پچکاری مار رہے ہیں اور آپ جو ہے تسبیح اور اذکار بھی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بڑا اچھا کام۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے، مکمل توکل آپ کا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ جب دعا پڑھیں اس دعا کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس دعا کے اندر یقین ہونا چاہیے، اس دعا کے اندر پاور، مضبوطی، توکل ہونی چاہیے۔ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ایمان لایا ہوں تب سے میرے بدن کے فلاں حصے میں درد رہتا ہے، کیا کروں؟ نبی نے دعا بتائی، 3 مرتبہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر کہہ لو، تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ صحابی گئے، اس نسخے پر عمل کیا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہا، 7 مرتبہ وہ دعا پڑھی اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، کہنے لگے اس کے بعد کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ ہمارا ایمان یقین کیسا ہے؟ یہاں دعا مانگ رہے ہیں، وہاں دعا مانگ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ایمان اور یقین نہیں ہماری دعا میں۔ ہم دعا کرتے رہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ انا عند ظن عبدی بی،
اللہ کہتے ہیں بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا رہتا ہوں. آپ سوچیں گے قرضہ ادا کر دے گا, اللہ کر دے گا. آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, پیسہ کیسے آئے گا, 20,000 50,000 1 لاکھ کیسے آئے گا, یہ معاملہ کیسے انجام, تو سوچتے رہیں اور دعا کرتے رہیں, پھر آپ کی دعا نہیں قبول ہونے والی, پھر آپ کی دعا نہیں قبول. تو یہ دعا بڑی اہم ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے غلبے سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا, ایک انسان پر جب قرض کا بوجھ پڑ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ نماز میں ہے تب بھی قرضے کے بارے میں سوچتا ہے, وہ دکان میں ہے تب بھی قرض کے بارے میں, وہ گھر میں ہے تب بھی قرض, وہ مسکرا کر کے اپنی بیوی بچوں سے بات تک نہیں کر پاتا. یہ قرض کا بوجھ اسے کمزور کر دیتا ہے, یہ قرض کا بوجھ اسے ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے, یہ قرض کا بوجھ اسے زندگی کے قدم قدم پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے بوجھ اور اس کے غلبے سے پناہ مانگا کرتے تھے. میں نے شروع میں ایک دعا آپ کو بتائی جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اور ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس دعا میں 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی سے, رنج اور غم سے, عاجزی سے کہ میں ہار جاؤں, پیچھے رہ جاؤں, اور سستی سے, اور اے اللہ بخیلی سے, بزدلی سے, اور اے اللہ قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں اور لوگوں کو مجھ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں, لوگ مجھے ہرا دیں, شکست دے دیں. اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہمیشہ چاہیے دعا آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو, اپنے الفاظ میں اللہ سے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا کریں, اللہ کی پناہ کا سوال کیا کریں. اور قرض جیسا کہ میں نے کہا پھر سے دوہرا رہا ہوں, قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن مجبوری ہے, ضرورت ہے. قرض لیں اور واپسی کی نیت سے لیں, اچھی نیت کے ساتھ لیں, لکھ لیں اور گواہ بنا لیں, معاملات کو انجام دے لیں. قرض کے احکام و مسائل کے تعلق سے یہ مختصر باتیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ورنہ آپ یہ آیت پڑھیں جو آیت میں نے ذکر کیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282. اس آیت میں مکمل تفصیلات اللہ رب العالمین نے درج کر دیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. جو لوگ مجبور ہیں, لاچار ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ ان کی مجبوریوں, پریشانیوں اور ان کی تکلیفوں کا اللہ دور فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے. ہم میں سے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم قوم آباد ہے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنے رحمت و کرم کا اللہ رب العالمین نزول فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم